السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے چینل ایزی قرآن لیسنز پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 اور آیت نمبر 190۔ ان دو آیات بینات کی ہم تلاوت بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم ان کی تجوید بھی سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو چلیے بغیر تاخیر کے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور سبق کی ابتدا اللہ جل شانہ کے بابرکت نام سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیات بینات دیکھیے۔ یسألونک، لام کے بعد واو ساکن آ رہی ہے تو ہم نے اس کو پڑھنا ہے ایک الف کی مقدار لمبا۔ یسألونک عن الأہلہ، عین حلقے حروف میں سے، ٹھیک ہے۔ عن الأہلہ، یہاں پر ہاں موٹی ادا کی جائے گی، اور آخر میں جو یہ گول تا ہے یہ وقف کی صورت میں ہاں سے بدل جاتی ہے، تو یہاں پر چونکہ وقف مطلق کی علامت ہے تو اس تا کو ہم نے وقف کے ساتھ پڑھنا ہے، اور وقف کی صورت میں یہ ہاں پڑھی جائے گی۔ عن الأہلہ، آگے دیکھیے۔ قل ہی مواقیت، قوف کے بعد یا ساکن ہے تو اس کو ہم نے لمبا پڑھنا ہے۔ مواقیت للناس، یہاں پر نون مشدد ہے اور مشدد نون پر غنہ کیا جاتا ہے، تو یہاں پر ہم غنہ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ للناس والحج، یہاں پر آخر میں جو یہ وقف مطلق کی علامت آ رہی ہے تو یہ جیم جو ہے یہاں پر قلقلہ کے ساتھ ہے، تو اس پر ہم نے قلقلہ بھی کرنا ہے اور اس کو وقف کے ساتھ بھی ادا کرنا ہے۔ والحج ولیس البر، لام کے بعد یا ساکن ہے تو اس کو ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ولیس البر بأن تأتوا البیوت، یہاں پر نون ساکن ہے، اس کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے تو اس نون ساکن پر ہم اخفا کریں گے۔ بأن تأتوا البیوت، یہاں پر یا کے بعد واو ساکن آ رہی ہے، تو واو ساکن ہو یا پھر یا ساکن ہو تو وہاں پر جو ہم نے ان کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کرنا ہے۔ من ظہورها، ٹھیک ہے، یہ موٹے اور بر حروف میں سے ہے۔ ظہو، ہا بھی موٹی پڑھی جائے گی۔ ظہورها، یہاں پر نون ساکن ہے تو اس کے بعد غو آ رہی ہے جو کہ پر حروف میں سے ہے، موٹے حروف میں سے ہے اور حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر ہم نے اس پر اخفا کرنا ہے۔ من ظہورها ولكن البر، ولیکن نون میں شدید ہے تو اس پر ہم غنہ کریں گے۔ ولیکن البر من اتقى، تا مشدد ہے تو اس کو ہم نے پریشر اور دباؤ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد قوف موٹی ہے اور اس کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو ہم نے ایک الف کی مقدار لمبا ادا کرنا ہے۔ من اتقى، آگے یہ وقفے جائز کی علامت ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ، اس کو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں۔ یہاں پر جو یہ الف ہے یہ جب سکون کی اس پر جزم کی علامت آ جائے یا زبر زیر پیش تینوں حرکات میں سے کوئی حرکت آ جائے تو اس کی صورت میں جو ہے یہ الف حمزہ شمار کی جاتی ہے اور حمزہ کو جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ من ابوابها، اب با جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے آ رہا ہے تو اس کو ہم نے ہلا کر ادا کرنا ہے۔ ابوابها، واو ساکن ہو یا ساکن ہو یا اس طرح جیسے یہ الف ہے، ٹھیک ہے، بالکل خالی الف
نہ اس پر کوئی زبر زیر پیش ان تینوں حرکات میں سے کوئی حرکت نہ ہو اور نہ ہی سکون یا جزم جو بھی علامت ہے وہ بھی اس پر نہ ہو، تو اس صورت میں یہ جو الف ہے جب یہ حروف کے درمیان میں آ جاتی ہے الفاظ کے تو اس کو بھی ہم نے پڑھنا ہے، یعنی کہ اس پر بھی اس کو کھینچ کر ادا کرنا ہے۔ اب بابی ہے، اب یہ جو قوت وقف مرخص کی علامت ہے تو اس پر جو ہے ہم نے بنا ٹھہرے آگے پڑھنا ہوتا ہے، لیکن چونکہ اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو یہ اس کے لیے بھی رخصت ہے۔ من ابوابها واتقوا اللہ وات، اب یہاں پر تا مشدد ہے تو اس کو ہم نے پریشر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ واتقوا اللہ، لفظ اللہ کی لام موٹی پڑھیں گے کیونکہ اس کے پیچھے والے حرف یعنی کہ خوف کی پیش ہے۔ لعلکم عین حلقے حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ لعلکم تفلحون، تفلحون، ہا کے بعد واو ساکن آ رہی ہے تو اس کو ہم نے پڑھنا ہے حلقیہ، اور واو ساکن کی وجہ سے ہم نے اس کو پڑھیں گے جو ہے ہم نے اس کو پڑھنا ہے ایک الف کی مقدار کھینچ کر، تفلحون، ٹھیک ہے۔ ہا حلقیہ پڑھی جائے گی، تفلحون۔ آگے دیکھیے وقاتلو، لام کے بعد واو ساکن ہے تو اس کی وجہ سے ہم اس کو پڑھیں گے ایک الف کی مقدار کھینچ کر، وقاتلو فی، فا کے بعد یا ساکن ہے تو اس کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، فی سبیل اللہ الذین، سبیل اللہ الذین، یہاں پر لفظ اللہ کی لام باریک ہے کیونکہ اس کے پیچھے والے حرف یعنی کہ لام کی زیر ہے۔ سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، لام کے بعد واو ساکن ہے اس کو ہم نے لمبا پڑھنا ہے، یقاتلونکم، ولا، آگے دیکھیں تعتدوا، عین حلقے حروف میں سے ہے، دال کے بعد واو ساکن ہے اس کو ہم نے لمبا ادا کرنا ہے، تعتدوا، آگے وقف مطلق کی علامت آ رہی ہے لیکن پیچھے والا حرف جو ہے وہ سکون کے ساتھ ہے، ساکن ہے۔ ان اللہ، لفظ اللہ کی لام موٹی پڑھیں گے کیونکہ اس کے پیچھے والے حرف یعنی کہ نون کی زبر ہے اور اس نون پر ہم غنہ کریں گے کیونکہ یہ نون مشدد ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، لا يحب اب اکثر لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آ کے مسٹیک کر دیتے ہیں، غلطی کرتے ہیں کہ لام کے بعد جیسے یہ الف لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو لا نہیں پڑھتے بلکہ اس کو لا، لا بالکل جیسے شورٹ سا، ٹھیک ہے، لا يحب لا يحب، ٹھیک ہے، اس طرح پڑھ جاتے ہیں جلدی میں، حالانکہ یہ بہت غلط ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے اس کے معنی قرآن کریم کی آیات کے، ان کے الفاظ کے معنی بالکل الٹ ہو جاتے ہیں، بالکل غلط ہو جاتے ہیں، جو کہ بہت بڑی غلطی ہے ہماری۔ تو جو ہے قرآن کریم کو دھیان سے، توجہ سے اور دل لگی کے ساتھ دل لگا کر پڑھا کریں اور اس کے ایک ایک حرف کو صحیح ادا کرنے کی کوشش کیا کریں، ٹھیک ہے۔ لا يحب المعتدین، عین حلقیہ حروف میں سے، معتدین، یہاں پر دال کے بعد یا ساکن ہے تو ہم نے لمبا پڑھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے، معتدین۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق اختتام کو پہنچا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کار خیر سے مستفید ہوں، جو کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ نیکسٹ ملاقات تک کے لیے رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، دعاؤں کی درخواست، جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔